ظالم معاشرہ کبھی دو دلوں کو ملنے نہیں دے گا۔ طوفان دل میں سوچتا اٹھ کے اپنے کمرے میں جانے ہی لگتا ہے کہ دادی کی آواز پر رک کر انہیں دیکھتا ہے۔ ادھر آ، یہ دیکھ، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ دادی ایک لال دوپٹہ جس کے کونے پر کرن لگی ہوئی تھی ہاتھ میں لے کر طوفان سے پوچھتی ہیں۔ دادی، میں لڑکی تھوڑی ہوں جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ ماما، چاچی، پھپھو اور یہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ان سے پوچھیں، ورنہ آدھی عورتیں آہت سے مشورہ لیں۔ اسے ویسے بھی بہت شوق ہے عورتوں کے بیچ رہنے کا، طوفان چڑھ کر کہتا ہے، جبکہ آہت جو زوہا کے ساتھ بیٹھا اس کا کوئی سوٹ دیکھ رہا تھا، طوفان کی بات پر نظر اٹھا کر اسے گھورتا ہے۔ ارے ادھر آ، ہم تیرے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی ہیں، تو اب جائیں گے تو اسے یہ دوپٹہ بھی تو پہنانا ہوگا نا، تبھی پوچھ رہی ہوں کیونکہ بیوی تو تیری ہوگی، دادی کہتی ہیں، اور طوفان منہ کھولے انہیں دیکھتا ہے کہ دادی کو پتہ نہیں ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بیوی کا مالک بھی۔ دادی، میں شادی شدہ ہوں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میری بیوی بھی ہے سوہا، طوفان کہتا ہے تو سارے اسے ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کی ہو۔ آہت، اسے لڑکی کی تصویر دکھا، مجھے پتا تھا تو پہلے یہی کہے گا کہ لڑکی کی تصویر دکھاؤ۔ دادی اس کی بات سن کر کوئی اور ہی جواب دیتی ہیں، جبکہ طوفان جتنا حیران ہو سکتا تھا ہو رہا تھا۔ اس نے تو کہا بھی نہیں کہ اسے لڑکی کی تصویر دکھاؤ۔ دادی، میں نے کب کہا کہ مجھے لڑکی دیکھنی ہے؟ ارے ہاں، پیاری ہے اور پڑھی لکھی بھی ہے، دادی پھر اس کے سوال کا الٹا جواب دیتی ہیں۔ دادی کو چھوڑ، اپنی ہونے والی بیوی دیکھ۔ آہد اٹھ کر اسے بولتا ہوا روک کر اس کے سامنے موبائل کرتا مسکراتا ہوا کہتا ہے، جس پر طوفان غصے سے اس کا موبائل چھین کر نیچے پھینک دیتا ہے، جس سے ماحول میں سناٹا سا چھا جاتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں شادی نہیں کروں گا، میری شادی ہوئی تو ہے۔ طوفان کو غصہ ہی آ جاتا ہے، جبکہ بخار کی وجہ سے چڑچڑا بھی ہو رہا تھا، جبکہ سب اس کے غصے پر خاموش ہی ہو گئے تھے، مگر اچھا، میں لڑکی سے کہہ دوں گی کہ وہ ایک بار تجھے بات کر لے بس، دادی اس کے غصے کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے کہتی ہیں، جس پر طوفان غصے سے سر نفی میں ہلاتا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مطلب اس کا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اب رات میں وہ انور سے ہی بات کرے گا، اس نے سوچ لیا تھا۔ لڑکا شرما گیا۔ دادی، زہرا پہلے کنفرم کرتی ہے اور کہ طوفان چلا گیا، پھر دادی سے ہنستے ہوئے کہتی ہے، جس پر سب ہی ہنس دیتے ہیں، جبکہ آہت دکھ سے اپنے موبائل کی ڈیڈ باڈی اٹھا کر زوہا کو دیکھتا ہے۔ چلو کوئی نہیں، ہوتا ہے اکثر ایسا، تم نے صبح میرا موبائل چارج سے ہٹایا، دیکھو تمہیں سزا مل گئی، اب تمہارا موبائل ٹوٹ ہی گیا، زوہا کہتی ہے تو آہت پانچوں انگلیاں اپنے منہ پر پھیر کر اسے دیکھتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو، بیٹا تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، ذرا کمرے میں آؤ، جبکہ زوہا اس کا اشارہ سمجھ کر ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ جا دیکھے ہیں بہت تیرے جیسے، اور آہد اس کے اشارے کا مطلب سمجھ کر غصے سے اسے اور پھر اپنے موبائل کو دیکھ کر باہر چلا جاتا ہے۔ سوہا، کہاں آ رہی ہو کمرے میں؟ جاؤ، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشف سوہا کو کمرے سے آتا دیکھ فوراً اس کے پاس جا کر اسے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ تو بھابھی، میں مہمانوں سے ہی ملنے جا رہی ہوں۔ اتنا تیار آپ نے مجھے کیا کمرے میں بٹھا کر مہمانوں کی باتیں سنانے کے لیے کیا تھا؟ اسے کشف کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آتی ہیں، جبکہ کشف کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑے کچن میں لے کر جاتی ہے۔ ادھر آؤ ذرا، یہ چائے اٹھا کر میرے ساتھ چلو، کشف کہتی ہے تو سوہا ٹرے اٹھانے ہی لگتی ہے کہ کچن میں اتنے سارے مٹھائی کے ٹوکرے دیکھ کر حیرانگی سے کشف کو دیکھتی ہے۔ یہ کیا ہے بھابھی، اتنے سارے مٹھائی اور میوے کے ٹوکرے؟ سوہا پوچھتی ہے تو کشف اس کا دوپٹہ سر پر صحیح سے اڑاتی ہے۔ یہ تمہیں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، ابھی چلو میرے ساتھ، کشف کہتی اسے اپنے ساتھ لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی ہے، جہاں سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ سوہا جیسے ہی کمرے میں آتی ہے تو سامنے مہمانوں کو دیکھ کر حیران ہی رہ جاتی ہے، جبکہ اسے دیکھ کر زوہا اٹھ کر اس کے پاس آتی ہے۔ کیسی ہو سوہا؟ آ جاؤ، یہ میں رکھ دیتی ہوں۔ زوہا مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ٹرے لے کر سامنے ٹیبل پر رکھتی ہے، جبکہ سوہا اب بھی ویسے ہی حیران سی کھڑی ہوتی ہے۔ سوہا، ادھر آ میری بچی میرے پاس۔ دادی کی آواز سن کر وہ ایک نظر اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے اور ان کے پاس جاتی ہے۔ کیسی ہو بیٹا؟ سوہا ان کے سوال پر ناسمجھی سے ان کو دیکھتے، مطلب صبح تو ان سے ملی تھی اور اب وہ حال احوال پوچھ رہی ہیں، مگر پھر بھی وہ جواب دے ہی دیتی ہے۔ ٹھیک ہوں دادی۔ بیٹا آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ مطلب آپ نے کہاں تک سٹڈی کی ہے؟
رخسانہ پوچھتی ہیں تو وہ کشف کی طرف دیکھتی ہے جو مسکراتے ہوئے اسے بتانے کا اشارہ کرتی ہے۔ میں نے BA کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، احد مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ سوہا کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان سب سے پہلی بار مل رہی ہو۔ تو پھر جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ کر لیتے ہیں، انور مسکراتے ہوئے کہتی ہیں تو غفار بھی مسکرا دیتے ہیں۔ بسم اللہ کریں۔ ہاں تو بھائی، میں آج تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے آئی ہوں، اپنے پوتے دخان کے لیے، دادی کہتی ہیں، اور سوہا کو پانی پیتے ہوئے پھندا سا لگتا ہے۔ ارے ارے، کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ رخسانہ جو اس کے برابر میں ہی بیٹھی ہوتی ہے فوراً سے اس کی پیٹھ سہلاتی ہیں، جبکہ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ میں ذرا آتا ہوں۔ آہا، جس سے اپنی ہنسی روکی نہیں جاتی تھی، اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، جبکہ زوہا اس کی پشت کو غصے سے گھورتی ہے۔ ہاں تو غفار، بتاؤ، دو گے اپنی بیٹی کا رشتہ؟ دادی دوبارہ پوچھتی ہیں تو غفار مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ جی، سمجھیے یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں اسے اپنے گھر لے جائیں۔ چلو پھر یہ ہماری ہوئی۔ دادی اٹھ کر سوہا کو لال دوپٹہ اور ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ کر کہتی ہیں، جبکہ سوہا کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ دخان ٹینشن میں اپنے کمرے میں ٹہلتا دادی اور سب کی باتیں یاد کر رہا تھا، اور سوچ بھی رہا تھا کہ اگر سوہا کو پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں۔ لیکن پھر اسے یاد آتا ہے کہ نہیں، اس کے ابو اور بھائی بھی تو اسے لے کر گئے تھے، کیا وہ میری اور سوہا کی طلاق کروا کر اس کی بھی کہیں شادی کر دیں گے؟ نہیں نہیں، اف، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا بیڈ پر سر تھام کر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر نہیں، میں سوہا کو ابھی ہی جا کر لے کر آتا ہوں، بیوی ہے میری، کون روکے گا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، دخان کہتا اپنا موبائل اور کی اٹھا کر کمرے سے باہر آتا ہے۔ اچھا تو پھر طے ہوا، اس مہینے کی آخری تاریخ کو شادی ہے، اس سے پہلے مہندی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، دادی کہتی ہیں تو سارے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہیں، جبکہ سوہا کو اب اپنے کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ بڑوں نے بات کرنی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ شادی کی بات ہو تو لڑکی سامنے نہیں بیٹھتی۔ سوہا کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہی تھی، جو اب سورج غروب ہونے کے ساتھ اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر یہی سوچتی ہے کہ زندگی دوبارہ دخان کے پاس لے کر جا رہی ہے، مگر اب اسے دکھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن خوشی بھی نہیں ہو رہی تھی، مگر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار ابو سے بات ضرور کرے گی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ دخان سے خلا لینا چاہتی ہے اور وہ لوگ اس سے اس کی دوبارہ شادی کروا رہی ہیں۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی نظر نیچے سڑک پر جاتی ہے، جہاں دخان گاڑی سے اترتا اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ چہرے سے وہ اب بھی بیمار لگ رہا تھا۔ کھانا کھا کر جاتے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی، آسیہ سب کو کھڑا ہوتا دیکھ کر کہتی ہے۔ ارے نہیں نہیں، آپ نے اتنا سب کچھ تو کر دیا تھا، اب کھانے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، آمنہ خوش دیدی سے کہتی ہیں۔ دخان جو دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، دروازہ کھلے دیکھ بغیر دستک دیے ہی اندر آ جاتا ہے، اور پھر سوہا سوہا دخان آواز لگا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر کمرے سے آتے اپنے گھر والوں پر پڑتی ہے، جنہیں دیکھ کر وہ حیران ہی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا یہ لوگ سوہا اور میری طلاق کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ دخان سوچتا ہے، جبکہ کمرے سے باہر آتے سارے جو دخان کی آواز سن کر ہی باہر آئے تھے۔ اسے یہاں دیکھ کر دادی غصے سے اسے گھورتی ہیں، جبکہ انور اس کے پاس آتے ہیں، جبکہ سوہا بھی اس کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آتی ہے۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں آپ؟ دخان انور سے حیرت سے پوچھتا ہوا رک جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ انور اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا، میں سوہا کو لینے آیا ہوں، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا، دخان انور کو تھوڑا سخت مگر نرم لہجے میں کہتا ہے۔ معاف کرنا غفار، ہمارا بیٹا ذرا جذباتی ہے، دادی کہتی دخان کے پاس آتی ہیں، جبکہ سوہا اب بھی ویسے ہی کھڑی انہیں دیکھتی ہیں۔ چل دخان، تجھے تو میں گھر جا کر بتاتی ہوں، دادی اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے کر جاتی ہیں، جبکہ دخان معصوم سا منہ بنا کر سوہا کی طرف دیکھتا ہے، دادی کے ساتھ زبردستی باہر جاتا ہے۔ اب دادی اسے اپنا ہاتھ تو نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ اچھا چلتے ہیں، دخان کی غلطی کو معاف کرنا، رخسانہ کہتی ہیں تو روحان نفی میں سر ہلاتا ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، بس آپ جب تک شادی نہیں ہو جاتی اسے یہاں آنے سے روکے رکھیے گا۔ روحان کی بات پر وہ مسکراتی اس بات میں سر ہلا کر باہر جاتی ہیں، تبھی ان کی نظر سوہا پر پڑتی ہے۔ بیٹا، اتنی جلدی لال دوپٹہ اتار دیا، تھوڑی دیر پہن کر رکھتی۔
رخسانہ کہتی ہیں سوہا اپنے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ دیکھتی ہے اور پھر کچھ کہنے ہی والی ہوتی ہے کہ زہرا اس کے قریب آ کر گنگناتی ہے، لال دوپٹہ اڑ گیا تیرا ہوا کے جھونکے سے، تجھ کو پیا نے دیکھ لیا ہائے رے دھوکے سے۔ زہرا کہتی ہے تو سوہا اسے گھوڑی سے نوازتی ہے، وہ ٹھیک تو کہہ رہی تھی، دخان نے اسے دیکھ ہی تو لیا تھا۔ ہاں تو کیا غلط کہا میں نے؟ دخان بھائی نے آپ کو دیکھ ہی لیا اور آپ کا لال دوپٹہ بھی اڑ گیا، زہرا اس کے گھورنے پر کہتی ہے۔ اچھا چلو بس پھر ملتے ہیں۔ آمنہ زہرا کو لیے سب کو خدا حافظ کہتی باہر جاتی ہیں اور سوہا سب کے جانے پر اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہیں۔ دادی مجھے بتائیں میں نے کیا غلط کیا؟ وہ بیوی ہے میری، میں اسے جب چاہوں تب گھر لا سکتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ… دخان بنگلے میں داخل ہوتے ہوئے کب سے یہی کہے جا رہا تھا مگر اس کی کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ دادی دخان ابھی میں بہت تھک گئی ہوں، صبح بات کریں گے۔ دادی رک کر اسے کہتی اپنے کمرے میں جاتی ہیں، جنہیں دیکھ وہ باقی سب سے بات کرنے کے لیے جیسے ہی پیچھے مڑتا ہے تو اپنے پیچھے بس سناٹا پاتا ہے۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے ہیں، جس پر وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ پر ابو آپ نے کہا تھا کہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہی آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ سوہا سب کی بات سن کر کہتی ہے، ہاں کہا تھا مگر مجھے رشتے میں کوئی خرابی نہیں لگی، گھر والے بہت اچھے ہیں تو میں نے ہاں کر دی۔ غفار اسے دیکھ کر کہتے ہیں، ابو جو رشتہ میرے لیے آیا ہے وہ میرے شوہر ہیں، تو بھلا میں اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ چڑھ کر کہتی ہے، سوہا تم کب سے بیٹھ کر ہمارا دماغ خراب کر رہی ہو؟ ابھی اٹھو اور کمرے میں جا کر آرام کرو، تمہاری شادی دخان سے ہی ہوگی، یہ بات اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لو۔ آسیہ جو کب سے اس کی بات آرام سے سن رہی تھی اب غصے سے کہتی ہیں، امی میری چپل کہاں ہے؟ آسیہ اسے دوبارہ بولتے دیکھ نیچے نظر مارتی ہوئی کہتی ہیں، جس کا مطلب سمجھ کر سوہا غصے سے پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ قسم سے یہ ڈرامہ کرنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے، کشف ہنستے ہوئے کہتی ہے تو غفار، آسیہ اور روحان اسے گھورتے ہیں، جن کی نظروں کا مطلب سمجھ وہ اپنی ہنسی کو بریک لگاتی ہے۔ سوری کیا کروں؟ دخان ٹینشن میں کمرے میں ٹہلتا ہوا سوچتا ہے، جبکہ ہاتھ میں سگریٹ بھی پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی ٹہلتا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی سوچ کے اچانک دماغ پر آنے سے وہ سگریٹ کو ایشٹرے میں پھینکتا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھتا ہے اور پھر اپنی انگلیاں اس کے کی بورڈ پر چلاتا کچھ نکالتا ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی ہے۔ جب ہے میاں بیوی راضی تو کیا کریں گی دادی؟ دخان سامنے اسکرین کی طرف دیکھتا مسکراتا ہوا کہتا ہے، جہاں سوہا اداس سی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوتی ہے۔ دخان کا خفیہ کیمرہ ابھی تک اس کے کام آ رہا تھا۔ چلو دخان اپنے مشن پر، دخان خود سے کہتا لیپ ٹاپ اٹھاتا الماری کے پاس جا کر اس میں سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم جاتا ہے اور جب آتا ہے تو وہی بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک ماسک چہرے پر چڑھائے صوفے پر بیٹھ کر شوز پہنتا آئینے کے سامنے آ کر اپنا جائزہ لیتا ہے، جہاں وہ بالکل کوئی خوبصورت ڈاکو لگ رہا تھا۔ جب کنفرم ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا وہ دخان ہے تو پھر اپنا موبائل اور کی اٹھا کر کمرے سے باہر جاتا ہے اور پھر باہر آ کر احتیاط سے باہر جا کر خود ہی دروازہ کھول کر گاڑی باہر نکال کر خود ہی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ سب وہ اتنے آرام سے کرتا ہے کہ باہر سوتے ہوئے چوکیدار کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کسی نے دروازہ کھولا ہے۔ جبکہ دخان اسے دیکھتا نفی میں سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی آگے بڑھا لیتا ہے۔ کچھ بھی تھا چوکیدار کا سونا اس کے لیے فائدے مند ہوا تھا۔ سوہا کمرے میں بیٹھ کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی آج کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنا تو اسے پتا چل گیا تھا کہ سب مل کر ان دونوں کی دوبارہ شادی کروانا چاہتے ہیں اور اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اب اس کے گھر والے بھی دخان کے ساتھ تھے۔ لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر شادی کرنی ہے تو پھر وہ لوگ رشتہ لے کر کیوں آئے، اور سب سے زیادہ جو بات اسے حیران کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سب اس سے ایسے مل رہے تھے جیسے پہلی بار مل رہے ہوں۔ اف، صبح امی سے پوچھ ہی لوں گی۔ وہ ساری سوچوں کو جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ جاتی ہے، مگر نیند تو اسے شاید اب کبھی آئے ہی نہ۔ دخان جو اب دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، وہ یہی سوچتی آنکھیں بند کرتی ہے کہ اسے باہر گاڑی رکنے کی آواز آتی ہے، جس پر وہ سر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھتی ہے جہاں 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوبارہ لیٹ کر سوچتی ہے۔ خیر جو بھی ہو، صرف یہاں ہمارا گھر تھوڑی ہے، اور بھی گھر ہیں، آیا ہوگا کوئی کسی سے ملنے۔ سوہا سوچ کر سر جھٹک کر آنکھیں بند کرتی ہے تاکہ نیند آ جائے،
مگر ابھی اسے یہ نہیں پتا تھا کہ آج رات اس کی نیند حرام ہونے والی ہے۔ دخان گاڑی بالکل سوہا کے گھر کے پیچھے کی طرف روکتا ہے اور اندر ہی بیٹھے باہر کا جائزہ لیتا ہے، جہاں پوری گلی سنسان پڑی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے سب سو ہی رہے ہوں گے، اس کی طرح کسی کے گھر کودنے کے لیے تھوڑی اٹھے رہے ہوں گے۔ دکان کو جب تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں ہے تو آرام سے گاڑی سے اترتا، گاڑی کو لاک کیے سوہا کے گھر کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں پہنچ کر گردن اوپر کرے سوہا کے کمرے کی کھڑکی کو غور سے دیکھتا ہے جو بند ہوتی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر ادھر ادھر نظر گھماتا ہے مگر اسے سیڑھی کہیں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ افسردہ سا منہ بنا کر جیسے ہی مڑتا ہے تو نظر اپنے سامنے بیٹھے دوست کتے پر جاتی ہے۔ یہ وہی کتا تھا جو پہلے بھی اسے دکھا تھا۔ اسے دیکھ دخان کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے، جس پر وہ تھوڑا چل کر کتے کے سامنے بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ کیسے ہو دوست؟ میں تو بھول ہی گیا تھا تمہیں، دخان کہتا ہے تو کتا زبان نکالے اسے دیکھتا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اچھا تم سوچ رہے ہوں گے کہ میں پہلے بھی یہاں آیا تھا اسی حالت میں، مگر یار وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ جب میں جاسوسی کرنے آیا تھا، اب بیوی کو منانے آیا ہوں۔ دخان ایسے اسے بتا رہا تھا جیسے سامنے کوئی جانور نہیں انسان بیٹھا ہو، اور کتا بھی آرام سے بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا۔ تبھی کتے کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے پاس آتے ہیں۔ ارے واہ، تم باپ بھی بن گئے، بہت مبارک ہو دوست، وہ کہتا اس کے بچوں کو بھی پیار کرتا ہے۔ ابے یار ایک پریشانی ہے، میرے پاس سیڑھی نہیں ہے کہ اوپر چڑھ سکوں، دخان اداس سا ہو کر سوہا کی کھڑکی کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، جبکہ کتا اسے دیکھ اٹھ کر آگے کی طرف جاتا ہے، جس پر دخان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر دخان وہیں کھڑا رہتا ہے کہ جب کتے کے بھونکنے کی آواز آتی ہے، جس پر وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو کتا ایک کونے میں کھڑا بھونکتا ہوا آگے پیچھے ٹہل رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے بچے بھی، پر جس پر وہ جلد اس کے پاس جاتا ہے۔ یار چپ ہو جا، کیوں سب کو اٹھانا ہے؟ دخان ابھی اسے بول ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے کونے میں سیڑھی کھڑی نظر آتی ہے، یعنی کتا اسے سیڑھی دکھانے کے لیے بھونک رہا تھا۔ دخان سوچتا مسکراتا ہوا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا سیڑھی اٹھا کر سوہا کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ شکریہ دوست، جب کوئی آنے لگے تو بھونک کر بتا دینا، ٹھیک ہے؟ دخان سیڑھی سوہا کی کھڑکی کے ساتھ جوڑ کر کہتا ہے، جس پر کتا بھونک کر ہاں کہتا ہے۔ ہاں ایسے ہی گڈ بوائے، دخان مڑ کر مسکراتے ہوئے اسے کہتا، آرام سے سیڑھی چڑھتا سوہا کی کھڑکی کے پاس پہنچ کر کھڑکی کو دھکا دیتا ہے جو کھلنے پہ ہی نہیں آتی۔ سوہا جو کب سے آنکھیں بند کر کے نیند کا انتظار کر رہی تھی، کھڑکی پر کھٹپٹ ہوتی دیکھ فوراً آنکھیں کھولے کھڑکی کی طرف دیکھتی، جہاں پردوں کے پیچھے سے ایک مرد کا سایہ نظر آتا ہے جو مسلسل شاید کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، جسے دیکھ سوہا کا دل بہت تیز دھڑکتا ہے۔ سوہا ڈر کے تھوک نکلتی اٹھ کر غور سے کھڑکی کے پیچھے سائے کو دیکھتی ہے۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ کہیں چور ڈاکو تو نہیں؟ وہ خود ہی سوچ کر کانپ جاتی ہے کہ رات کے اس پہر جب وہ کمرے میں تنہا ہے اور باہر کوئی ڈاکو اندر آنے کے لیے مچل رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کی غرض سے اپنا دوپٹہ اٹھائے جیسے ہی دروازے کی طرف پہنچتی ہے تو کھڑکی کا پٹ ایک جھٹکے سے کھلتا ہے، جس پر وہ آنکھوں میں خوف لیے ساتھ پڑا خالی گلدان اٹھا کر دبے قدموں سے کھڑکی کی طرف بڑھتی ہے، جو اب آرام سے باہر کھڑا شخص کھول رہا ہوتا ہے۔ دخان سے جب کھڑکی کا پٹ نہیں کھلتا تو وہ اسے توڑ ہی دیتا ہے اور پھر تھوڑی دیر رک کر آرام سے کھڑکی کو دھکیل کر اندر کا جائزہ لیتا ہے، جہاں بیڈ خالی پڑا تھا اور سوہا کمرے میں کہیں موجود نہیں تھی۔ ابھی تو یہی تھی، اب کہاں چلی گئی؟ شاید واش روم وغیرہ گئی ہو، دخان خود سے ہی سوچتا اندر جانے کے لیے 2 سیڑھیاں اور اوپر چڑھتا ہے۔ سوہا جو ڈر کے ہاتھوں میں کس کے گلدان کو پکڑے ہوئے تھی، دخان کے اندر آنے پر خوف سے گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرتا ہے، کیونکہ اتنے لمبے تڑنگے مرد کا سامنا وہ بیچاری پھول جیسی کیسے کر سکتی تھی؟ جبکہ دخان جو آرام سے آ رہا تھا کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے چونک کر اپنے برابر میں دیکھتا ہے، جہاں سوہا خوف سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دیکھو، جیسے آئے ہو ویسے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں یہ مار دوں گی، سوہا بولتی کچھ سوچ کر ٹیبل سے خالی شیشے کا جگ اٹھا کر کہتی ہے، جس پر دخان کے ہونٹوں پر مسکان آ جاتی ہے۔ دخان اس کے ڈرنے سے محظوظ ہوتا پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جس پر سوہا ڈر کر جگ کو اور مضبوطی سے پکڑے پیچھے ہوتی ہے۔ دیکھو، میں سچ میں مار دوں گی، میں جھوٹ نہیں کہتی، سوہا اس کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کہتی ہے، جس پر دخان اس کے ہاتھ سے جگ چھین کر صوفے پر پھینکتا ہے، اور سوہا اس کے اس طرح کرنے سے ڈر کے پہلے اپنے خالی ہاتھ اور پھر اسے دیکھتی ہے۔
وہ वही रुक जाओ वरना मैं चीख कर सबको बुला लूंगी। सोहा कहती है तो दुखान हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा करता कंधे उचकाता है, जैसे कह रहा हो कि शौक से चीखो। सोहा उसका इशारा समझकर और घबराती है, मतलब वो डरने वाला नहीं है। वो यही सोचती एक नजर उसे देखती फौरन दरवाजे की तरफ भागती है, जिसे देख दुखान भी उसकी तरफ जाता है। जबकि सोहा दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने ही लगती है कि दुखान फौरन उसका हाथ पकड़े बेड की तरफ लेकर जाता है। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। सोहा मुसलसल उसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती, जबकि दुखान भी ढीठ ही साबित हुआ था। यार मैं हूं दुखान, इतना भी क्या डरना। दुखान उसे बेड के पास लाकर अपना मास्क उतार ही देता है, जबकि सोहा जो उसके यूं लाने पर रोने वाली थी, अब अपने सामने दुखान को देखकर गुस्से में आ जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और क्यों? हिम्मत की बात मत करो तो बेहतर है, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, तो प्लीज गुस्सा करके मुझे और टेंशन में न डालो। दुखान उसे गुस्से में देखकर कहता है, आपको जो भी कोई टेंशन हो आप अपने घर जाकर हल करें, यहाँ आकर आपकी टेंशन और बढ़ जाएगी। सोहा रूखेपन से कहती है, तुम अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें पता भी है कि मेरे और तुम्हारे घर वाले मिलकर हमें अलग करना चाहते हैं, और तो और दादी ने मेरे लिए लड़की भी पसंद कर ली है। दुखान कहता है तो सोहा उसे हैरानगी से देखती है कि ये बोल क्या रहा है, जबकि दादी तो उसे अपनी बहू बनाने का कहकर गई हैं। यकीनन उसकी कोई चाल होगी मुझे अपने साथ लेकर जाने की। सोहा उसे गुस्से से घूरते हुए सोचती है, अच्छा चलो ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे घर वालों को ही ख्याल आ गया। सोहा देखो मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, प्लीज मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। दुखान सोहा की बात सुनकर उसका हाथ पकड़े मिन्नत करता है, जो सोहा फौरन ही छुड़वा लेती है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, और अच्छा है कि आपकी शादी हो जाए तो मेरी भी जान छूटेगी। सोहा बेजारी से कहती है, जिससे दुखान को बहुत दुख होता है। तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? दुखान उसे देखकर एक अब्रू उठाकर पूछता है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोहा भी सीने पर हाथ बांधे अटल लहजे में कहती है, सोच लो, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। हाँ सोच लिया, भले मुझे पछताना ही पड़े। तुम्हारी मर्जी। दुखान सोहा की बात पर कंधे उचकाकर कहता सोहा के बेड पर बैठकर अपने शूज उतारता है, जिसे देख सोहा की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। ये क्या कर रही हैं आप? शूज क्यों उतार रही हैं? सोहा शूज की तरफ इशारा करे कहती है, सुबह 4 बजे हम निकलेंगे, तो अभी मैं थोड़ा सा सो लूं। आ जाओ, तुम भी सो जाओ। दुखान कहता कंफर्टर को अपने ऊपर तान कर लेटता है, जबकि सोहा उसे गुस्से से देखती है, जो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही जाता है जिससे उसका बीपी हाई हो। उठे, अभी और इसी वक्त जाएं, वरना मैं भाई को बुलाकर लाती हूँ। वो उसके ऊपर से कंफर्टर खींचकर कहती है, जिसे दुखान दोबारा खींचकर अपने ऊपर तान लेता है। हाँ जाओ, बुलाकर लाओ, मैं कौन सा तुमसे। वो बोलता हुआ शरारत से उसे देखता है। दुखान, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, प्लीज यहाँ से जाएं। सोहा सख्त लहजे में कहती है, मगर वो धमकी ही क्या जो दुखान पर असर कर जाए। सोहा गुड नाइट, आ जाओ, तुम भी सो जाओ, और जरा ये लाइट भी ऑफ कर देना, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। दुखान आंखें बंद करता करवट लिए कहता है, जिस पर वो उसे भस्म कर देने वाली नजरों से देखकर कमरे की सारी लाइट ऑन कर देती है। अब सो जाएं आराम से। सोहा चिढ़कर कहती है तो दुखान के होंठों पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है, मगर आंखें वैसे ही बंद थी। सोहा उसे अब भी आंखें बंद करे हुए लेटा देख उसके पास आकर कंफर्टर को एक झटके से उसके ऊपर से खींचकर नीचे फेंकती है, जिस पर दुखान फौरन चौंक कर उठता है। सोहा तुम कैसी बीवी हो, शोहर को सोने नहीं देती। इधर दो, मुझे नींद आ रही है, वैसे भी मुझे बुखार भी हो रहा है। दुखान चेहरे पर मासूमियत सजाए कहता है, मैं नहीं दूंगी, आप अभी के अभी यहाँ से जाएं और अपने घर जाकर नरम से बिस्तर पर सोएं। सोहा कंफर्टर को हाथ में लेकर दूसरी तरफ फेंककर जिद्दी लहजे में कहती है, जिस पर दुखान गौर से उसे देखता है और सोहा उसके ऐसे देखने पर नजरों का रुख बदल लेती है। अगर तुमने मुझे ये कंफर्टर नहीं दिया तो मेरे लिए तुमसे अच्छा कंफर्टर कोई नहीं होगा। दुखान संजीदगी से कहता सोहा को ठीक वाला डरा गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोहा डरकर मुंह बनाती फौरन कंफर्टर उठाए उसकी तरफ फेंकती है, जिस पर दुखान मुस्कुराता हुआ उसे देखकर दोबारा लेटकर आंखें बंद कर लेता है, और सोहा रोहान सी उसे देखकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है और नजरें दुकान पर जमा देती है, और वो भी गुस्से वाली। न जाने कब उसकी भी आंख लग जाती है,
مگر پھر ایک دم ہی آنکھ کھلتی ہے تو پہلی نظر ہی اس دشمن جاں پر جاتی ہے جو آرام سے سوہا کی طرف کروٹ لیے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بیزاری سے گھڑی کی طرف دیکھتی ہے جہاں گھڑی رات کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ ٹائم دیکھے جلدی سے اٹھ کر دخان کے پاس جاتی ہے۔ دخان پلیز چلے جائیں، وہ منت والے لہجے میں اسے اٹھاتی ہے، مگر دخان تو شاید نہیں، یقیناً سو چکا تھا، جبکہ سوہا اسے ویسے ہی لیٹا دیکھ ماتھے پر بل ڈالے جھک کر اسے دیکھتی ہے۔ دخان، وہ ہلکی سی آواز سے اسے پکارتی ہے، مگر دخان تو واقعی میں سو رہا تھا، جسے دیکھ وہ غور سے اسے دیکھتی ہے، جس کے بال بے ترتیب سے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، جبکہ ہلکی ہلکی شیو اس کی گوری رنگت پر انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ جو سوتے ہوئے اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ سوہا کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ ایسے سوتا رہے اور وہ بس اسے دیکھتی رہے۔ اس نے کہاں کبھی اسے سوتا ہوا یا پھر اتنا غور سے دیکھا تھا جیسے آج دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک حسین مرد تھا، ایک مکمل حسن رکھنے والا، جسے اگر کوئی دیکھے تو دوسری نظر ضرور دیکھنے کے لیے مڑتا تھا۔ سوہا یہی سوچتے ہوئے بیڈ کے پاس بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی ہے۔ اس نے آج پہلی بار اسے یوں سوتا ہوا دیکھا تھا، جو جاگنے سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی دخان ہے جس نے کبھی اسے تکلیف دی تھی، اس کی محبت کا مذاق بنا کر اسے رسوا کیا تھا، مگر یہ وہی دخان تھا جس نے کبھی سوہا کو بدلے کی بھیڑ چڑھایا تھا۔ سوہا جو کچھ دیر پہلے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے، اب اپنی اذیت یاد کر کے اس کے چہرے سے مسکان ایک دم ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اب نہ تو غصہ تھا اس کے چہرے پر اور نہ ہی مسکان، بس اب وہ گہری سانس لے کر اس کے پاس سے اٹھنے ہی لگتی ہے کہ دخان فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، جس پر وہ مڑ کر اپنا ہاتھ اور پھر سوتے ہوئے دخان کو دیکھتی ہے۔ ایسے ہی بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہو، سکون ملتا ہے تمہاری آنکھوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے، دخان آنکھیں بند کرے ہی کہتا ہے تو سوہا حیران سے اسے دیکھتی ہے۔ مطلب وہ جب سے اٹھا ہوا تھا اور وہ اسے سوتا ہوا سمجھ کر دیکھتی رہی۔ سوہا یہی سوچ کر شرمندگی سے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اسے چھڑواتی ہے، جس پر دخان فوراً آنکھیں کھولتا ہے۔ جب اٹھے ہوئے تھے تو سونے کا ناٹک کیوں کر رہے تھے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے، جس پر وہ بھی مسکرا دیتا ہے۔ مجھے خود نہیں پتا میں کب سو گیا، جبکہ میرا سونے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ ابھی جب تم نے پیار سے دخان کہا تھا نا، تبھی میری نیند اڑی تھی، وہ کہتا ہے تو سوہا خاموشی سے اسے دیکھتی ہے۔ کیا سوچ رہی تھی مجھے دیکھ کر؟ یہی نہ کہ کاش میں تم سے تمہاری طرح محبت کرتا، کاش کبھی تمہاری محبت کو سمجھ سکتا، دخان کہتا اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس نے ایک حد تک ٹھیک اندازہ لگایا تھا، جس پر سوہا خاموش ہو جاتی ہے۔ ادھر بیٹھو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے بٹھاتا ہے، جس پر سوہا خاموشی سے بیٹھتی ہے۔ سوہا، میں غلط تھا، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں کتنا دکھ دیا، تمہیں بہت تکلیف بھی ہوئی، لیکن میں اب شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ہم اپنی دوبارہ سے زندگی شروع کریں گے، ہم بھول جائیں گے کہ کبھی ہم میں کوئی ناراضی بھی ہوئی تھی یا پھر کبھی ہمارے بیچ کوئی بدلا آیا تھا، دخان کہتا ہے تو سوہا کچھ بولنے ہی والی ہوتی ہے کہ دخان کا فون رنگ کرتا ہے، جسے سوہا دخان سے پہلے فوراً ٹیبل سے اٹھا کر دیکھتی ہے تو آہت کا فون ہوتا ہے۔ سوہا ادھر دو، دخان اٹھ کر اس کے آگے اپنا ہاتھ کرتا ہے، جس پر سوہا موبائل کو یس کر کے کان سے لگاتی ہے۔ ہیلو دخان، کہاں مرا ہوا ہے؟ دادی انتہا کے غصے میں بیٹھی ہیں، اگر اپنی خیر ہے تو چپ کر کے نیچے آ جاؤ، میں سوہا کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تو سوہا کے پاس ہے، آہت کہتا ہے تو سوہا حیران سی دخان کو دیکھ کر کھڑکی کی طرف جا کر کھڑکی کھولے نیچے دیکھتی ہے، جہاں آہت نائٹ سوٹ میں کھڑا اوپر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ دخان سوہا کو کھڑکی پر کھڑا دیکھ فوراً اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو نظر نیچے کھڑے آہت پر جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، دخان کو یہاں سے لے کر جائیں، سوہا دخان کو دیکھ کر فون کان سے لگائے آہت کو کہتی ہے۔ ہاں، اسے ہی لینے آیا ہوں، مجھے پتا تھا کہ یہ کہاں جا سکتا ہے، اسے فون دو، آہت کہتا ہے تو سوہا فون دخان کی طرف بڑھاتی ہے، جسے دخان گھورتا ہوا اس کے ہاتھ سے موبائل لیتا ہے۔ کیا ہے، کیوں آیا ہے یہاں؟ دخان، شرم کر لے، رات کے اس وقت تو چوروں کی طرح کسی کے گھر کودتا ہے، جلدی سے نیچے آ، دادی بہت غصے میں ہے اور تایا ابو تو آج ٹنڈا لے کر بیٹھے ہیں، آہد اسے ڈراتے ہوئے کہتا ہے تو دخان برا سا منہ بنا کر سوہا کی طرف دیکھتا ہے، جو نیچے سیڑھی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یقیناً وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ دخان آیا کیسے ہوگا۔ اچھا آتا ہوں، تو جا۔ نہیں، ابھی آ، آہد بھی ضد کا پکا تھا۔ اچھا،
दुकान गुस्से से कहकर कॉल काट कर अंदर आकर बेड पर बैठा अपने शूज पहनता है, जबकि माथे पर बाल उसके गुस्से में होने की निशानदेही कर रहे थे। तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लेना। दुकान जाते हुए सोहा को उंगली दिखाकर कहता खिड़की से बाहर चला जाता है, जबकि सोहा उसे गुस्से से घूरकर खिड़की के पास आती है। अब दोबारा मत आइएगा इधर। सोहा दुकान को उतरता देख कहती है, जिस पर दुकान ऊपर मुंह करे उसे देखकर हंस देता है, जो खिड़की से झांके उसे ही देख रही होती है। रुपंसल, तुम्हारे बाल लंबे नहीं तो क्या हुआ, हम भी तुम्हारे दीवाने हैं, सीढ़ी चढ़कर आ जाएंगे तुम्हारी खिड़की से। दुकान उसे देखकर कहता है, जो वाकई रुपंसल की तरह खिड़की से झांककर उसे गुस्से से देख रही होती है, जबकि रुपंसल तो हंसती मुस्कुराती थी। यह शायद रुपंसल का ये दूसरा वर्जन होगा, और वो उसे देखता सोचता खुद ही अपनी सोच पर हंस देता है, जबकि ऊपर खड़ी सोहा उसके हंसने पर अच्छी खासी गुस्से में आ जाती है। दुकान, आजा यार। आहद उसे वहीं खड़ा देखकर कहता है, जिस पर दुकान बेजार सा मुंह बनाता सीढ़ियां उतरता नीचे पहुंच ही जाता है, और फिर नजर उठाकर अपनी रुपंसल को मुस्कुरा कर देखता है, जो उसे देखकर ही खिड़की जोर से बंद कर देती है, जिस पर दुकान बुरा सा मुंह बनाकर आहद को देखता है। हो गई इज्जत या और करवानी है? अगर और इज्जत करवानी है तो आओ, तुम्हें दरवाजे से लेकर जाता हूँ, उसके बाप भाई बहुत अच्छी इज्जत करेंगे तुम्हारी। आहद के तंज को वो किसी खाते में ना ही लाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? दुकान गाड़ी का दरवाजा खोले पूछता है। दादी तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी कि देखा तुम्हारी गाड़ी गायब है, बस फिर क्या था, तुम्हारे कमरे में देखा तो तुम वहां पर भी नहीं थे, तभी दादी ने सबको आवाज लगाकर उठा दिया कि दुकान पता नहीं कहाँ गया है, और तूने कहा होगा सोहा के घर, है ना? दुकान उसकी बात काटकर दांत पीसकर पूछता है, जिस पर आहद गाड़ी का दरवाजा खोले बैठकर गाड़ी को उसके सामने लगाता है। हाँ, मैंने कहा था, कर ले जो करना है। आहद कहता ही मुस्कुराता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा देता है, और दुकान गुस्से से जल्दी गाड़ी में बैठकर गाड़ी उसके पीछे लेता है। दुकान कहाँ है? अनवर, जो टेंशन से टहल रहे होते हैं, आहद को अकेले आता देख पूछते हैं। मेरे पीछे आ रहा है। आहद पीछे देखकर कहता है, जहां से दुकान सबको मासूम सी शक्ल बनाकर देखकर आता है। कहाँ गया था? दादी गुस्से से उसे देखकर पूछती हैं। दादी, वो एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, वहां गया था उसे मिलने। वो सर झुकाकर कहता है, दोस्त ने जलील तो नहीं किया? अनवर उसे देखकर पूछते हैं, जिनका मतलब समझकर वो सर उठाकर उन्हें देखकर माथे पर बाल ले आता है। हाँ, गया था सोहा के पास उसे लेने। जब मेरी शादी हुई है तो आप लोग क्यों मेरी दोबारा शादी करवा रही हैं? मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं करनी शादी, मैं बस सोहा का हूँ, और किसी लड़की के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। दुकान इतनी गुस्से से कहता है कि सभी चुप हो जाते हैं। आहद, इसे लड़की की तस्वीर दिखा। दादी भी अब ड्रामा करते हुए तंग आ गई थी। तभी कहती है तो आहद उसी का मोबाइल लेता है। मुझे नहीं देखनी तस्वीर, और मेरा मोबाइल क्यों लिया है, इधर दो। दुकान आहद से मोबाइल लेने के लिए हाथ आगे करता है कि आहद मोबाइल वाला हाथ ऊपर करके जल्दी से गैलरी खोलकर उसमें सोहा की तस्वीर ढूंढकर उसके सामने मोबाइल करता है। ये देख, ये है वो लड़की जिससे तेरी शादी होगी। आहद दिखाता है तो दुकान के माथे पर बल एकदम से ही सेट हो जाते हैं, और वो मोबाइल अपने हाथ में लेकर गौर से सोहा की तस्वीर देखता है। ये सोहा है, मेरी बीवी। वो तस्वीर देखकर आहद को याद करवाता है। हाँ, तेरी बीवी से ही तेरी शादी करवा रही हैं। आहद आबासी लेते हुए कहता है, जबकि दुकान हैरान सा कभी मोबाइल तो कभी सोहा और कभी दादी और अनवर को देखता है। मतलब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुकान को बिल्कुल समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। सोहा से उसकी शादी, जबकि दादी उसकी बात सुनकर खड़ी हो जाती हैं। आहद, इसे बता क्या है, जब तक मैं जा रही हूँ सोने। चल जहरा, उठ कमरे में जाकर सो। दादी कहते हुए जहरा को बुलाती हैं, जो मुंह खोले थोड़ी पर हाथ रख के सोफे से टेक लगाकर सो रही थी, जबकि दादी की आवाज पर फौरन उठकर अपने कमरे की तरफ जाती है। दुकान, सुबह बताऊंगा, अभी नींद आ रही है। आहद बेचारगी से कहता जाने ही लगता है कि दुकान उसका बाजू पकड़े लॉन में जाता है, जबकि बाकी सब नींद से बोझल आंखें लिए अपने अपने कमरों में जाते हैं। हालिम तिरछी नजरों से आहद को देखता है, जो थूक निकलकर उसे ही देख रहा होता है। दुकान गया। वो अपनी गर्दन की तरफ हाथ का चाकू बनाकर कहता मुड़ता है तो अनवर आंखों में गुस्सा लिए उन्हें ही देख रहे होते हैं, और उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने सब सुन लिया है। वो ताया अब्बू, सोहा भी कहाँ है?
انور غصے سے پوچھتے ہیں، جس سے سارے ڈر کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ دخان کے پاس، حالم ہی بول دیتا ہے۔ اور دخان کہاں ہے؟ فیض کے گھر، آہد کہتا ہے تو انور کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے ہیں اور پھر وہیں صوفے پر بیٹھ کر انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، جس پر سب ڈرتے ڈرتے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کب تک یہ چلتا رہے گا، کیوں نہ دونوں کی دوبارہ شادی کروا دی جائے۔ انور کی بات پر وہ سب جو ڈر رہے تھے ان کی بات پر فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تمہاری باتیں سن کر مجھے اپنے بیٹے پر ترس آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بہت سزا ہو گئی اس کی، اب سوہا کو معاف کر دینا چاہیے۔ انور کی بات پر جہاں سارے خوش ہو جاتے ہیں وہیں حیران بھی ہوتے ہیں۔ لیکن انکل، یہ ہوگا کیسے؟ میں کل حویلی جاؤں گا، اماں سے بات کرنے، ان سے بھی بات کروں گا اور غفار صاحب سے بھی۔ انور کچھ سوچ کر کہتے ہیں، لیکن تایا ابو آپ کیا کریں گے؟ زہرا ہی بے صبری سے پوچھتی ہے، جو بتانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ہم سوہا اور دخان کو الگ کریں گے، مطلب دخان کو ہم اپنے ساتھ یہاں لے کر آئیں گے اور سوہا کو غفار صاحب لے جائیں گے۔ پھر ہم سوہا کا رشتہ لے کر جائیں گے اور اس طرح رشتہ طے پانے پر ہم ان کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سوہا ایسے راضی ہو جائے گی، اگر نہیں ہوگی تو میں اس سے بات کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بچی میری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ ایسا کرنے سے شاید وہ اپنی پرانی زندگی کو بھول جائے اور نئی زندگی کی شروعات کرے۔ انور ساری بات سمجھا کر کہتے ہیں تو سب کو بات سمجھ آتی ہے، جس پر وہ سارے خوشی سے مسکرا دیتے ہیں۔ یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے تایا ابو، آہد کہتا ہے تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہیں۔ پھر ہم لوگ پہلے حویلی گئے، وہاں سارا ٹبر ہی ساتھ گیا، اور پھر ہم نے غفار انکل سے بات کی جس پر وہ بھی راضی ہو گئے، اور پھر اگلی صبح ہم نے تمہارے گھر دھماکہ کر دیا۔ آہد ساری بات بتا کر اینڈ میں اپنی آنے والی عباسی کو روک کر مسکراتا ہے۔ تم لوگ کتنے اچھے ہو نا، کتنا خیال ہے تمہیں میرا۔ دخان مسکراتے ہوئے کہتا ہے اسے واقعی بہت خوشی ہوئی تھی کہ سب اس کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ ہاں ہم تو ہیں، مگر تو بالکل اچھا نہیں ہے۔ دیکھ میں نیند سے نڈھال ہو رہا ہوں اور تو ہے کہ جانے ہی نہیں دیتا۔ تجھے پتا ہے کہ صبح کتنا کام ہے، شادی شروع ہونے والی ہے، تیاری بھی کرنی ہے۔ اچھا جا، میں بھی جا کر سوتا ہوں۔ دخان کی بس کہنے کی دیر تھی کہ آہد فوراً سے پہلے اٹھ کر اندر جاتا ہے، جبکہ دخان مسکراتا ہوا آنکھیں بند کرے سوہا کے بارے میں سوچتا ہے۔ رپنزل، وہ کچھ دیر پہلے سوہا کے غصے کو سوچ کر کہتا اندر کی طرف پڑتا ہے۔ آج اسے سکون کی نیند آنے والی تھی، مگر فائدہ؟ اب تو ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر پھیل رہی تھی، جسے دیکھ وہ سونے کا ارادہ ترک کر کے جاگنگ کے لیے اپنے کمرے میں جا کر ٹریک سوٹ پہن کر باہر آتا ہے۔ سوہا جلدی سے اٹھ جاؤ، دیکھو کیا ٹائم ہو رہا ہے، تمہارے سسرال والے بھی آتے ہی ہوں گے۔ آسیہ سوہا کے کمرے میں آ کر کہتی ہیں، جو کمفرٹر میں منہ دیے آرام سے نیند کی وادیوں میں گھوم رہی تھی۔ سوہا اٹھو۔ آسیہ اسے نہ اٹھتا دیکھ اس کے منہ سے کمفرٹر ہٹا کر تھوڑے سخت لہجے میں کہتی ہیں، جس پر سوہا تھوڑی آنکھیں کھولے انہیں دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ اچھا اٹھتی ہوں، وہ کروٹ لیے نیند میں ڈوبی آواز میں کہتی ہے۔ سوہا اٹھ جاؤ، ٹائم۔ آنٹی دخان کے گھر والے آ گئے ہیں، سوہا کو جلدی بھیج دیں۔ آسیہ ابھی اسے اٹھا ہی رہی ہوتی ہیں کہ کشف کمرے میں آ کر کہتی ہے، جس پر سوہا کشف کی بات سن کر فوراً اٹھتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں آئے ہیں؟ ارے شاپنگ کروانے جانا ہے تمہیں، تبھی آئے ہیں، اب شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ آسیہ کہتی باہر چلی جاتی ہیں اور سوہا کشف کو دیکھتی ہے۔ چلو جلدی سے ریڈی ہو کر آ جاؤ، کسی کو انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ کشف مسکراتے ہوئے کہتی کمرے سے باہر جاتی ہے، اور سوہا نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونے کی غرض سے اپنی پیاری نیند کو الوداع کہتی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ چلو یہ اچھا ہوا کہ سب چیزیں سوہا کی پسند کی مل گئی، ورنہ اگر ہم اپنی پسند کی لے لیتے اور سوہا کو پسند نہیں آتی تو کتنا غلط ہو جاتا نا۔ وہ سب شاپنگ کر کے اب پاس ہی ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کی غرض سے آئے تھے کہ تبھی فائزہ سوہا کو کہتی ہے، نہیں آنٹی ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی اگر میری شاپنگ کر لیتے تو مجھے وہ بھی پسند آ جاتی۔ سوہا ان کی بات پر مسکراتے ہوئے کہتی ہے، ویسے بھابھی کے ولیمے والی ڈریس زیادہ پیاری ہے نا؟ اینی ٹیبل پر ہاتھ رکھے چمکتی آنکھوں سے کہتی ہے، ڈریس تو سبھی اچھی ہیں اور ماشاءاللہ سے سوہا پہنے گی تو اور بھی جچیں گی اس پر۔ رخسانہ اپنی بہو کو آنکھوں میں پیار لیے دیکھ کر کہتی ہیں، جس پر وہ بھی مسکرا دیتی ہے۔ چلو جی، چلی گئی۔ زہرا ایک چپس اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے موبائل دیکھ کر کہتی ہے، جس پر سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہیں۔
کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ سب کو اپنی طرف تکتا ہوا دیکھ کر کہتی ہے۔ کیا چلی گئی؟ سوہا اسے غور سے دیکھ کر پوچھتی ہے۔ وہ دکان بھائی نے کہا تھا کہ سوہا جو بھی چیز لے لے تو مجھے لازمی تصویر کھینچ کر بھیجنا، اسی لیے میں نے ہر ڈریس، سینڈل، جیولری اور یہاں تک کہ میک اپ کی بھی تصویر انہیں سینڈ کر دی۔